الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا۔ اب اس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً وہ دلائل دینا شروع کر دیے جو بالکل آفاقی ہیں، فطری ہیں، اور ہر اس شخص کو جس کو تھوڑا سا بھی سینس ہے، وہ اس سینس کو اگر استعمال کرتا ہے تو وہ ان آیات یعنی ان دلائل پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی اس معرفت کو پہچان سکتا ہے اور اپنی غلطی اس پر واضح ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جس نے زمین تمہارے واسطے بچھونا بنا دی، یعنی وہ یہ کہا کرتا ہے کہ یہ الیس لی ملک مصر، الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ کیا مصر میں بادشاہ نہیں ہوں؟ کیا مصر میں میری حکومت نہیں چلتی؟ کیا سلطنت مصر کا میں مالک نہیں ہوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا زوم یہ کہہ کر توڑا کہ دیکھو اللہ وہ ہے جس نے تمہارے واسطے زمین کو مہد بنا دیا، کہ تم اس پر چلتے ہو، کاشتکاری کرتے ہو، اس پر تم احرام تعمیر کرتے ہو، اس پر تم اپنی زندگی گزارتے ہو، تم اپنی سلطنت اس پر چلاتے ہو۔ یہ مہد جو بنائی گئی ہے، گہوارہ، یہ اللہ نے بنایا۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں راستے پیدا کر دیے۔ یہ دونوں قسم کے راستے ہیں، ایک وہ کہ قافلے سفر کرتے ہیں، روڈ اللہ تعالیٰ نے اپنی فطری بنا دی کہ جس سے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتا ہے۔ دوسری واسطہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے راستے بنا دیے کہ پانی اس میں سے بہتا ہے اور تمہیں سیراب کرتا ہے۔ کیونکہ ظاہر بات ہے مصر کی پوری اکانومی آج بھی اور اس زمانے میں بھی وہ دریائے نیل پر، جو کہ بہت پرانا دریا ہے، اور شاداب سرسب و شاداب زمین تھی مصر کی، تو اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس نے تمہارے واسطے راستے اس میں بنا دیے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے تمہارے سیرابی کے لیے نازل فرما دیا پانی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور اللہ ہے کہ اس نے اس پانی کے ذریعے سے اس زمین کے اندر سے طرح طرح اور قسم قسم اور جوڑے کے جوڑے مختلف قسم کے نباتات اور سبزیاں اور ترکاریاں تمہاری جان کے بقا کے لیے پیدا کر دی۔ یہ اللہ ہے، اس کی تعریف یہ نہیں، میرا جو خدا ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ اس نے زمین بنائی، اس نے زمین کو پھیلایا، اس نے زمین کے اندر فطری راستے بنائے، اس نے زمین کو سیراب کرنے کے لیے دریا بہا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سیرابی کے ذریعے سے آسمان سے پانی اتارا اور پھر زمین میں مختلف قسم کے نباتات اور مختلف قسم کی ترکاریاں اور پھل اور پھول پیدا کیے، جس سے تم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کی نعمتوں کو روز آنا استعمال کرتے ہو۔ یہ گویا کہ اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی۔ کلوا ورعوا انعامکم، نہ صرف یہ کہ تم کھاتے ہو بلکہ اللہ نے فرمایا کھاؤ اور اپنی چوپایوں کو بھی چراؤ، تم بھی کھاؤ اور تمہارے جانوروں اور تمہارے بار برداری کام میں آنے والی جتنے بھی جانور ہیں ان کا بھی چارہ اللہ نے تمہیں یہی مہیا کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو لوگ تھوڑی بہت بھی سوچ رکھتے ہیں، تھوڑا بہت بھی سمجھ رکھتے ہیں، تھوڑی بہت بھی ان کے اندر سینس ہے، ان کے واسطے ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار معرفت کی نشانیاں موجود ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دعوت کا آخری بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو اسی زمین میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی کے اندر ہم تمہیں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین میں سے ہم تمہیں دوبارہ سے کھڑا کر دیں گے۔ یہ ہے میرا خدا، یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف، یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا وصف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے بیان فرما دیا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں اسی زمین میں لوٹا دیا جائے گا۔ اور یہ بات واضح تھی کہ احرام مصر جو فرعون کے زمانے میں بنائے جاتے تھے، اس میں کیا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے ممیز کو باقاعدہ جو ہے ان کے پہلے آرگنز نکالا جاتا تھا، یعنی پہلے ان کا ممی کا تصور تھا کہ بھائی آدمی مر گیا تو پہلے کیا کرتے تھے کہ اس کو تھوڑے دن تک جو ہے نمک کے پانی میں رکھتے تھے، پھر نمک میں پانی میں نکالنے کے بعد پھر اس کو جو ہے پہلے پوری لاش کو سکھاتے تھے، اس میں سے پھر ہول کر کے جتنے میجر آرگنز ہوتے تھے ان سب کو نکال لیتے تھے، اس کا دل بھی نکال لیتے تھے، اور پھر اس پر ایک خاص قسم کی شہد اور خاص قسم کا گھول سے اس پر پٹیاں کر کے پورے جثے کو جو ہے ایک تابوت میں لپیٹتے تھے، اور دل اس کا اس کے اوپر رکھ دیتے تھے، اور تابوت میں رکھ کر کے اس کا جتنا اثاثہ ہوتا تھا کھانے پینے کا یہ وہ سب چیزیں ایک بڑا سا کمرہ بنا کر کے اس کمرے کے اندر اس کو رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ گویا کہ ایک ایک بڑے بڑے کمرے تھے جس میں ایک ایک تابوت رکھے جاتے تھے، اور پھر ان کمروں کو بناتے ہوئے وہ جو اہرام پیرامڈ جو ہیں مصر کے وہ بنائے گئے ہیں، جس میں آج بھی ممیز موجود ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ بھائی اسی مٹی کے اندر ہمیں ملنا ہے، اسی مٹی سے ہمیں پیدا کیا جاتا ہے، اور پھر جو بادشاہ فرمائی کہ وَنُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، یہیں سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے تمام ہی کبر کے زوم کو پاش پاش کر دیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ دربار کے اندر فرعون اپنی سلطنت کے اس اعلیٰ مقام پر بیٹھا ہوگا، حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کھڑے ہوں گے،
چاروں طرف وزراء ہوں گے اور بڑا ایک محل اور دربار لگا ہوگا، وہاں پر حضرت موسیٰ نے جب یہ دعوت اور یہ بنیادی باتیں ان کے سامنے رکھی ہیں تو اس کا ذوم، اس کے تکبر، اس کی ہر چیز بالکل دو چار کی طرح عیاں اور ظاہر ہو گئی کہ وہ کس قدر گویا کہ مغلوب اور کس قدر اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی گویا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون کو ہماری ساری نشانیاں، تمام معجزات دکھائے، فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، لیکن اس نے طے کر لیا تھا، لہٰذا اسے جھٹلایا اور اس نے انکار کر دیا۔ یعنی وہ یہ بات سمجھ گیا تھا کہ موسیٰ کی دعوت برحق ہے، موسیٰ کی جو دعوت ہے وہ برحق ہے۔ فرعون کو یہ بات معلوم تھی، جیسے کہ ابو جہل کو معلوم تھی کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت برحق ہے۔ یعنی رؤسائے قریش میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کوئی اس لیے نہیں ٹھکرا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر نہیں تھی، بلکہ اس لیے ٹھکرا رہا تھا کہ اس حق کو مان لینے کے بعد جو تکلیفیں اور جو مشکلات ان کو برداشت کرنا پڑتی اس حق کے راستے میں، اس کو برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق سمجھ نہیں پائے، ایسے نہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، تمام لوگ یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت برحق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، اور یہ بات ابو جہل اچھے سے جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ذرہ برابر اس کو شک نہیں تھا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ اس دعوت کو قبول کرنے کے بعد جو سرداری ہے وہ چلی جائے گی، جو میں نے مال لوٹ کر کے یتیموں کو اور گویا کہ غریبوں کو دبا کر کے جو میں نے اپنی سلطنت اور اپنی ورچسو قائم کیا ہے، یہ مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ جو سرداری اور جو کبریائی میں نے قریش کے قبیلے میں اپنے جبر سے قائم کی، وہ مجھے ترک کرنا پڑے گی۔ یہ وہ مشقتیں اور یہ گویا کہ وہ معاشرتی بندشیں تھیں جو اس کو حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہونے دیتی۔ تو قرآن مجید یہی فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ، ہم نے اس کو اپنی تمام آیات کھول کر دکھا دی، لیکن اس نے جھٹلایا۔ یعنی جھٹلانا جب آدمی جھٹلاتا ہے جب وہ اس کو مان لے، جھٹلایا جب جاتا ہے جب آدمی مان لے۔ اگر آپ مان ہی رہے تو آپ جھٹلانے کے فیز میں نہیں جاتے، کیونکہ جھٹلانا اسی وقت ہوتا ہے ذہن کے اندر، آپ کسی چیز کو اسی وقت نکارتے ہیں جب آپ اس کی حقیقت کا تعارف حاصل کر لیتے ہیں، ورنہ جھٹلانے کا کوئی معنی نہیں کرتے۔ اگر کسی چیز کو میں پہچان ہی نہیں پایا تو میں جھٹلا ہی نہیں سکتا، میں اس کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں سکتا۔ جھٹلانا تو اسٹیٹمنٹ ہے نا، اور اسٹیٹمنٹ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب میں اس چیز کو پہچان چکا ہوں اور اس کو جان چکا ہوں اور پھر اب میں اس کو نہیں مان رہا ہوں، تو یہ جھٹلانا ہے۔ تو فرعون نے اس کو جھٹلایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے روح نے، اس کے ضمیر نے حضرت موسیٰ کی دعوت کو قبول کر لیا، لیکن اس سلطنت نے جس پر وہ قائم تھا اور جس پر وہ گویا کہ تمام عیش و عشرت کر رہا تھا، اس آسائش نے اس کو روک لیا، اس کو جھٹلا دیا، اس نے انکار کر دیا۔ قال اجئتنا، جیسے کہ ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کی گویا کہ جثے کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ یہ تو بڑا طاقتور ہے، اور جب فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور خود ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کی قوتوں کو پتہ تھا کہ یہی وہ آدم خاکی ہے جو پوری دنیا کے اندر خلافت، اللہ کے خلافت کا مظہر بنے گا، اور یہی وہ آدم خاکی ہے کہ اس میں وہ قوت ہے کہ جو چیزوں کو ٹرانسفارم کر سکتا ہے۔ ابلیس میں وہ قوت نہیں دیکھی بھائی، آگ جو ہے وہ لطیف ہے، آگ ایک ایسا مادہ ہے جو چیزوں کو بنا نہیں سکتا، وہ چیزوں کو شیپ نہیں دے سکتا، لیکن مٹی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو چیزوں کو شیپ دیتی۔ آپ دیکھیے نا، اگر بڑے سے بڑا کوئی آپ کو فرما ڈیزائن کرنا ہو تو اس کو پہلے کیا کرتے ہیں، پہلے باقاعدہ مٹی کے اندر اس پورے لوہے کو گلا کر کے اس ڈیزائن میں ڈالا جاتا ہے، تو مٹی کیا کرتی ہے، اس کی تپش کو جذب کر کے اس کو آکار دیتی ہے۔ تو آدم خاکی کے اندر جو قوت ہے وہ یہ ہے کہ وہ آگ کو جذب کر کے چیزوں کو ایک اسٹرکچر فراہم کر سکتی ہے، جبکہ آگ کے اندر سوائے ڈسٹرکشن کے کوئی اور خوبی موجود نہیں کہ وہ صرف ڈسٹرکٹ کرتی ہے، وہ چیزوں کو تباہ کرتی ہے، وہ چیزوں کو خراب کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے اس کو بڑی شاندار قسم کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معجزات دکھائے، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا، کہ ابلیس نے انکار کر دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی سجدہ کرنے سے۔ قال جئتنا لتخرج من ارضنا بسحرك یا موسیٰ، اور پھر اس سے اب حضرت موسیٰ کی اس بنیادی دعوت کا انکار تو نہیں بن سکتا، لہذا اس نے سیاسی حربہ اپنایا، اور یہی ہر دور میں یہ سیاسی حربہ اپنایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عقلی اور فکری اعتبار سے تو عرب کے رؤساء اس کو رد نہیں کر سکے، لہذا انہوں نے بھی وہی گویا کہ ایک سیاسی حربہ اختیار کیا جو فرعون نے اختیار کیا، اور رؤسائے قریش نے بھی کہا کہ اگر محبت کی بات مان لی تو یہ سلطنت ختم ہو جائے گی، یہ قریش کا جو ایک ولولہ یہ ختم ہو جائے گا، تمہارے پاس کچھ باقی رہے گا، تمہاری جو ایک بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہے یہ سب زیرو ہو جائے گی، وہ تو تمہیں عرب اور عجم میں برابر کر دے گا۔
وہ تو یہ کہتا ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، کہ عرب اور عجم میں کوئی امتیاز نہیں ہے، احمر گورے اور کالے میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کی بات مان لی تب تو ہاتھ سے سارے غلام نکل جائیں گے۔ وہ بلال اس پر ہم غلام جو ہمارے دست نگر ہے اس پر پھر ہم کہاں اپنا جو ہے حق جما سکیں گے۔ تو پھر اس طریقے سے جب قریش نے سیاسی پیترا پھینکا اور کہا کہ یہ تو ساحر ہیں، یہ تو جادوگر ہیں، اور یہ تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ قریش خاندانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، یہ بنو امیہ اور بنو عبد الشمس اور بنو قریش کے درمیان فتنہ انگیزی کر رہے ہیں، یہی بات فرعون نے کہی تھی کہ بے شک تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ تو اپنے اس جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کر دے، یعنی تم سیاسی جو ہے چارہ جوئی کر کے ہمارا تخت ہتھیانا چاہتے ہو، اس لیے تم یہ سارے ہتھ کنڈے اپنا رہے۔ یہ کہا فرعون کہ تم آئے ہو تاکہ تم ہمیں ہمارے اس زمین سے اپنی جادو کے بل پر نکال دو۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو یاد رکھو کہ ہم تمہارے مقابلے کے لیے تمہارے جیسا جادو لے کر آئیں گے۔ جیسے کہ تم نے جادو دکھایا نا کہ عصا ڈال دیا اور جد بیضہ نکال دیا، تو ہم تم سے ڈرے نہیں ہیں، ہم تمہارے مقابلے کے لیے تمہارے برابر کا جادو لے کر آئیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، لہٰذا اب ہمارے اور تمہارے درمیان ایک وقت کو مقرر کر لیا جائے جہاں پر ہم اور تم دونوں مل کر کے اس مقابلے میں شامل ہوں اور مقابلہ آرائی کریں۔ لا نخلفہ، اور ہم میں سے کوئی اس وعدے کو جو ہم ایک ٹائم جو ہم بنائیں اس کی خلاف ورزی نہ کرے، نہ تو ہم ولا انت، اور نہ ہی تو، مکانا سوا، ایک بالکل کھلے میدان میں یہ آمنا سامنا ہو، کھلے میدان میں مقابلہ ہو، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے۔ تو یہی طریقہ فرعون نے اپنایا، یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قریش نے اپنایا، اور ہر دور میں حق کو کچلنے کے لیے یہی پیترا اپنایا جاتا ہے۔ یہ کوئی نیا پیترا نہیں ہے۔ مصر میں جب اخوان مسلمین نے اپنی حکومت اعلاء کلمت اللہ کے لیے قائم کی مرسی نے، تو یہ لوگوں نے کہا کہ صاحب اب یہ جو ہے سیاسی طور پر پورے یرغمال کر لیں گے، اور یہ ارہابی لوگ ہیں، اور یہ پوری دنیا کے اندر دہشت گردی مچا دیں گے، اور یہ کہہ کر کے انہوں نے مصر کا تختہ پلٹ دیا۔ تو یہ ہر دور میں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ ہوا، ہر تمام انبیاء کے ساتھ یہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی دعوت کا جب ان کا فروغ ہونے لگا تو ربیز نے اور یہودی علماء نے کیا کہا کہ یار اگر حضرت عیسیٰ کی بات مان لی تو زکوٰۃ کا پورا نظام ہاتھ سے نکل جائے گا، جو ہمارے پاس دولتوں کے انبار ہیں وہ تو یہ سب تقسیم کروا دے گا، اور یہ تو ہمارے زنا کاریاں جو چل رہی ہیں خاموشی سے یہ سب عام سب بند کروا دے گا۔ تو انہوں نے کہا اس کو کسی طریقے سے چھٹکارا پاؤ۔ تو اس نے کہا ارے صاحب یہ تو بہت خطرناک آدمی ہے، اگر اس کی بات مان لی تو یہ ہماری پوری دولت ہماری حکومت کو لٹوا دے گا۔ اور پھر اس حربہ کر کے انہوں نے حضرت عیسیٰ السلام کو پھانسی دینے کی باقاعدہ بادشاہ کو آمادہ کر دیا کہ یار یہ جو ہے ہمارے لیے خطرہ بن چکا ہے، لہٰذا اب اس کو مٹا دیا جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ تمام ہر دور میں یہی ہوا، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جہاں تھوڑی سی لگتا ہے حکومتوں کو کہ یار اب جو ہے کہیں ایک اسلامی ایک حکومت یا اسلامی آئین یا اقامت دین کے ذریعے سے کچھ قوت و کچھ روش پیدا ہو رہی ہے، تو فوراً اس پر جو ہے خاص قسم سے پورا ایک سسٹم لگا کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی جیسے مثال کے طور پر بنگلہ دیش میں جو اس وقت جماعت اسلامی کی 75 سیٹس آئی ہیں، اس میں کم سے کم 50 سے 60 سیٹیں ایسی ہیں جس کو مینوپولیٹ کر کے 50 ووٹ اور 60 ووٹوں سے جو ہے ان کو ہرا دیا گیا۔ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام پسند، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل صحابہ کی جماعت نہیں، یعنی جماعت اسلامی بنگلہ دیش یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ صحابہ کی جماعت ہے، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، وہ بالکل ماورا ہیں، وہ پیغمبروں کے اور جو ہے صحابہ کے درجات پر ہیں، لیکن وہ اسلام پسند لوگ ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر اسلام اور اسلام کے یعنی قوانین کی بنیاد پر جو ہے پھر وہاں کے امور چلیں۔ اب دیکھا امریکہ اور اس کے الائنس نے اور پوری قوتوں نے تو کسی طریقے سے ان کو جو ہے کمزور کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، کیونکہ جو حق ہے وہ واضح ہے، اس کو کوئی نکار نہیں سکتا، اس کی دلیلیں کھلی ہوئی ہیں، روز روشن کی طرح ہے، اس کو نہیں کوئی انکار سکتا۔ لیکن آپ وہ ماننا نہیں چاہتا تو وہ اس طریقے سے پیترے پھیرتا ہے، جیسا کہ موسیٰ کے سامنے فرعون نے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش نے، اور ہر دور میں اسی طریقے سے سیاسی حربہ اور اسی طریقے سے سیاسی پولیٹیکل ایک قانون بنا کر کے ہمیشہ جو ہے دین کی جدوجہد کرنے والوں کے اس سے عظیم مقاصد کو کچلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان وہ معرکہ طے ہوا، جس کو قرآن کہتا ہے کہ لا نخلف نحن ولا انت، نہ تو ہم اور نہ تم کسی ان دونوں اس معاملے میں خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور ایک کھلے میدان میں یہ مقابلہ ہوگا۔ اور پھر وہ کھلے میدان میں مقابلہ ہوگا جس کا ذکر آگے آتا ہے کہ پھر وہ جادوگر بلائے گئے اور پھر وہ مقابلہ ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت موسیٰ کو غالب کر دیا۔ اس کا تذکرہ اب آگے کی آیات میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی فہم ہمیں عطا فرمائے۔ ان حالات میں جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے اس کو قرآن مجید کی نظر سے دیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں
قوت دے کہ ہم چیزوں کو قرآن مجید کی نظر سے دیکھیں کہ قرآن ہمیں ان حالات میں کیا رہنمائی کر رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنے اندر اس نگاہ کو پیدا کر لیا تو یا تو پھر ہم دجال کے فتنوں سے بھی محفوظ ہو سکتے ہیں، اور ہم پھر کوئی اقدامی پوزیشن میں بھی آ سکتے ہیں کہ ہم کریں کیا۔ ابھی ہمارے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے ہمارے مسلم امہ کی کہ ہم کیا کریں، اب ہم تو ہر اعتبار سے جو ہے وہ کاؤنٹر کر دیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو ایک قسم پرسی کی جو کیفیت ہمارے نوجوانوں پہ اور ہماری ملت کے بڑے لوگوں پر، کیا ہم کچھ کر نہیں سکتے، میاں سب ان کے پاس ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، قوت ان کے پاس ہے، ملٹری ان کے پاس ہے، اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ حق ہمیشہ ہر دور میں بھلے ہی کمزور کیوں نہ ہو لیکن وہ ہمیشہ اپنی کوشش کرتا رہتا ہے، چاہے وہ اسرائیل جو ہے اس وقت زمانے میں ظالم ہو، اگرچہ فرعون کے زمانے میں مظلوم تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس زمانے میں بھی اس حق کو بول بالے کے لیے کوشش کی، تو اس زمانے میں بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ بس اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی جو نظر ہے، اس کی جو بصیرت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے تاکہ چیزیں دو چار کی طرح واضح ہوں، اس میں کسی قسم کے شبہ اور کسی قسم کا اندیشہ باقی نہ رہے، تاکہ ہمیں اقدام کرنے میں آسانی، ہمیں شش و پنج سے نکل کر پھر ہمیں کوئی واضح پوزیشن اور واضح اسٹیٹمنٹ امت کے اندر جاری کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصدق اللہ العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔